السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 33 لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ 1 سے 6 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، جس کا ہیڈ لائن ہے جسم النبات۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حفر یحفر، حفرن کے معنی ہوتے ہیں کھودنا۔ حفر یہ ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، کھودا۔ بستانی کے معنی ہوتے ہیں مالی یا باغبان۔ حول کے معنی ہوتے ہیں آس پاس، ارد گرد۔ فصیل پودے۔ احتراس یحترس، احتراس کے معنی ہوتے ہیں چوکنا ہونا، احتیاط کرنا۔ بے احتراسن کا معنی ہوتا ہے احتیاط سے۔ خاف یخاف، خوفن و مخافتن کے معنی ہوتے ڈرنا۔ یخاف مضارع واحد مذکر کا کی صیغہ ہے۔ کأنہ کے معنی ہوتے گویا کہ وہ۔ اب ہو کی جگہ تمام ضمائر لگا سکتی ہیں، کأنہ، کأنہما، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن، اس طرح آخر میں آ جائیں گے۔ توانا یتوانا، توانین کے معنی ہوتے ہیں سستی کرنا۔ توانا یتوانا یہ باب تفاعل سے ہے، مضارع واحد مذکر کا کی صیغہ ہے۔ شغل کام، اس کی جمع اشغال۔ عجل یعجل، تعجیل کے معنی ہوتے جلدی کرنا، یہ باب تفعیل سے ہے اور مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے اور فعل نہیں میں، یہ مضارع منفی میں ہے۔ تو بستانی یہاں پہ جو مرفوع ہے، حفرہ کا فاعل، ارض منصوب ہے، حفرہ کا مفعول بہ، حول یہ ظرف کی بنا پہ کیا ہے، منصوب ہے۔ فصیل حول کا مضاف الیہ ہے، اس نے مجرور، احتراس با حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ شیئن، شیئن یخافو کا مفعول بہ ہے، اس لیے منصوب۔ عباس سأل کا فاعل ہے، مرفوع۔ والد یہ منصوب ہے، سأل کا مفعول بہ۔ بستانی مرفوع ہے، یتوانا کا فاعل۔ ترجمہ دیکھیں۔ حفر البستانی الارض حول الفصیل باحتراس، باغبان نے زمین کو احتیاط سے پودے کے ارد گرد کھودا۔ کأنہ یخاف الشیء، گویا کہ وہ کسی چیز سے ڈر رہا ہو۔ فسأل عباس والدہ عن ذلک، تو عباس نے اپنے والد سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ وقال اور کہا، کیا کہا دیکھیں۔ لماذا یتوانی البستانی فی شغلہ، باغبان اپنے کام میں سستی کیوں کر رہا ہے۔ ولا یعجل، اور جلد بازی نہیں کرتا۔ قال عمر، خاف یخاف خوفن کے معنی ہوتے ڈرنا، قطع یقطع قطعا کے معنی ہوتے کاٹنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، کاٹتا ہے۔ جزرن یا جزرن اس کے معنی ہوتے ہیں جڑیں۔ ذر یزر مضرتن کے معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا۔ ذر یزر ذرن، مضرتن، ضررن، بہت سارے مصادر آتے ہیں، اس کے معنی ہوتے نقصان پہنچانا۔ ربما یا ربما اس کے معنی ہوتے ہیں بسا اوقات۔ مات یموت، موتن کے معنی ہوتے ہیں مر جانا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے اور یہ قال یقول کے وزن پہ ہے۔ تو یکتا جو منصوب ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے، بعض منصوب ہے یکتو کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، جزور بعض کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ یہ یزر جو منصوب ہے فا سببیہ ہے، توجہ چاہیں گے کیا ہے، فا سببیہ ہے، اس لیے یہاں پہ مضارع منصوب ہے۔ اور جزور منصوب ہے لأن کا اسم ہے، لازم مرفوع ہے لأن کا، یہ ان کی خبر ہے۔ حیات یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے، اور بہا یہ جار مجرور خبر مقدم ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ قال عمر، عمر نے کہا، هو یخاف ان یقطع بعض الجذور، اسے اندیشہ ہے کہ کچھ جڑیں کٹ جائیں، کچھ جڑوں کو کاٹ دے، کچھ جڑوں کو کاٹ دینے کا اندیشہ ہے۔ فیضر فی الفصیل، تو وہ پودوں کو کیا ہوگا، نقصان پہنچائے گا۔ وربما یا ربما یموت، اور بہت سا اوقات کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ لأن الجذور لازمۃ للشجر، اس لیے کہ جڑیں درخت کے لیے ضروری ہے۔ وہ بہا حیاتہ، اور اسی سے اس کی زندگی ہے۔
فائدۃ اس کی جمع فوائد فائدے، شغل اشکال، شغل جمع اشکال کام، حیہ یا یحییٰ کے معنی یحییٰ حیاتن کے معنی تو زندہ رہنا، تحیہ یہ واحد مؤنث گا کا صیغہ ہے اور یہ مضارع ہے۔ تو فائدہ یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے جزور فائدہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے، اور شغل مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے، شجر تہیہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں فائدہ جو ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، وجہ یہ ہے کہ حروف استفہام حروف استفہام جن کے اندر ظرفیت کا معنی نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، اور ظرفیت کا معنی ہو تو وہ خبر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ما کو ہم مبتدا مانیں گے تو فائدۃ الجزور کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا۔ تو ترجمہ دیکھیں، وما فائدۃ الجزور وما شغلها حتى لا تحيا الشجرة بغيرها، قال عباس نے کہا اور جڑوں کا کیا فائدہ ہے، وما فائدۃ الجزور جڑوں کا کیا فائدہ ہے، وما شغلها اور ان کا کام کیا ہے، حتى لا تحيا الشجرة بغيرها یہاں تک کہ درخت اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ ثبت یثبت ثبات کے معنی ہوتے جم جانا، امتص یمتص امتصاص کے معنی چوس لینا، یہ مضارع واحد مؤنث غیر کا صیغہ ہے۔ غذا اس کی جمع اغذیہ خوراک، بحث یبحث بحثن کے معنی ہوتے ڈھونڈنا، تبحث اس کا صلہ عام طور سے آتا ہے، تو واحد مؤنث غیر کا صیغہ اور یہ مضارع ہے۔ تو نبات یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، جزور باہر بزر کی وجہ سے مجرور ہے، غذا منصوب ہے تمتص کا مفعول به ہونے کی وجہ سے، اور یہ منل جو ارض جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے ہے۔ ترجمہ دیکھیں، النبات انما یثبت فی الارض بالجذور، پودے بے شک وہ زمین میں جڑوں کی وجہ سے جمتے ہیں، پودا بے شک وہ جڑوں کی وجہ سے زمین میں جمتا ہے، فَهِيَ الَّتِي تَمْتَصُّ الْغِذَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، تو یہی ہے وہ جو زمین سے غذاؤں کو چوستا ہے، وَتَبْحَثُ عَنْهُ اور اسے تلاش کرتا ہے۔ یہ یمتد امتداد کے معنی ہوتے ہیں پھیلنا، اور اس سے اس نے فاعل کے صیغہ ممتدن، مؤنث ممتدتن، تشعب یتشعب التشعب یہ باب تفاعل سے، اس کا معنی شاخ در شاخ ہونا، یہ بھی کیا ہے، فاعل کے صیغہ ہے۔ جاسوس اس کی جمع جواسیس، جاسوس، عین اس کی جمع عیون، یہاں بھی اس کے معنی کیا ہے، جاسوس کے ہیں۔ انبس ینبس انبساس یہ باب انفعال سے، انفطر ینفطر انفطار، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ماضی ہے۔ یہ رعا یرا رؤیتن کے معنی دیکھنا، ترا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ترجمہ دیکھیں، الا تراها ممتدة متشعبة في باطن الارض، کیا تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو زمین کے اندر شاخ در شاخ پھیلے ہوئے۔ توجہ چاہیں گے، یہاں پہ جو ممتدن متشعبن جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا ذوالحال کیا ہے، یہ ہا ہے، ہا جو لوٹ کس کی طرف رہی ہے، جڑوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ حالیت کی بنا پہ یہ منصوب ہے۔ جواسیس جو مرفوع ہے کأنہ کی خبر ہے، عیون اس کا عطف جواسیس پہ ہے، تو جواسیس مرفوع ہے تو عیون بھی کیا ہوگا، مرفوع ہوگا۔ تو ترجمہ دیکھیں، الا تراها ممتدة متشعبة في باطن الارض، کیا تم اسے زمین کے اندر شاخ در شاخ پھیلے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو، کأنها جواسیس و عیون گویا کہ وہ جاسوس ہوں، قدن بسط لعملها جو اپنے کام کے لیے پھیل چکے ہوں۔ جزء اس کی جمع اجزاء، حصہ، پارٹ، لازم معنی ضروری، تو اجزاء یہاں پہ جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے لازمہ، یہ اجزاء کا کیا ہے، یہ اجزاء کی صفت اس لیے مرفوع ہے،
اور نبات لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہیں غیر. غیر یہ مرفوع ہے، لازمہ کی یہ اجزا کی یہاں سمجھیے صفت ہے. یہ جزور اور یہ جڑیں یہ مجرور ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. قال عباس نے کہا وما هي الاجزاء اللازمة للنبات غيرها، تو وہ کیا اجزاء ہیں، کیا جز ہیں جو پودوں کے لیے ضروری ہے غیر جذور جڑوں کے علاوہ. جڑوں کے علاوہ پودوں کے لیے وہ کیا ضروری پارٹس ہیں، ضروری حصے ہیں. قال عمر نے کہا یہ ساک من ہوتا ہے پنڈلے، اس کی جمع سیکان. جزون حصہ، بارس برس یبرز، بروز کو تو نمایاں ہونا، بارس نمایاں. فرع اس کی جمع فرو، شاخ برانچ. ورق اس کی جمع اوراق پتے. سالہ یسیلو سیالان کے معنی ہوتے بہنا. غذاء اغذیہ کے معنی ہوتے خوراک. انتقل ینتقل انتقال یہ منتقل ہونا، یہ باب ابتیال سے ہے. اور سالہ یسیلو جو ہے یہ مضارع واحد مجرد آپ سے گا، یہ بھی واحد مجرد آپ سے گا، اور دونوں کے دونوں مضارع ہیں. تو اعضا جو مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے لازم اعضا کی صفت ہے. ساق یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے مرفوع، توجہ چاہیں گے. اور جار مجرور ہونے کی وجہ سے جار مجرور یہ خبر مقدم ہے. الجزء البارس یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے. فرو یحملو کا مفعول به ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اوراق اس کا عطف فرو پہ ہے. غذا مرفوع ہے، یسیل کا فاعل. ترجمہ دیکھیں. قال عمر نے کہا من الاعضاء اللازمة للنبات، اور پودوں کے لیے ضروری پارٹس میں سے ایک کیا ہے پنڈلی ہے. پودوں کے لیے ضروری اعضاء میں سے ایک کیا ہے ساق ہے، پنڈلی ہے. وهو الجزء البارز على الارض، اور وہ زمین پر نمایاں حصہ ہے. وهو الذي يحمل الفروع والاوراق، اور وہ وہی ہے جو شاخ اور پتوں کو اٹھائے رکھتا ہے. ويسيل فيه غذاء الشجر، اور اس میں درخت غذائیں کیا ہے بہتے ہیں. وينتقل الى اجزائها، اور اس کے اجزاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یہ رہا ہمارا جسم نبات کا 1 سے 6 پیراگراف کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. حق تو بنتا ہے لائک کا، لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.